تھرڈ ایئر چیپٹر نمبر 8 ہے جزیاتی معاشیات اور اس کی نوعیت۔ معاشیات کی تعریف کے حوالے سے آپ 3 طرح کے مکاتب فکر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ ہے کلاسیکل کے جو بانی ہیں وہ ہیں ایڈم اسمتھ، جو باقی سب تھے وہ ایڈم اسمتھ کے پیروکار تھے۔ ایڈم اسمتھ نے 1776 میں ایک بک لکھی اقوام کی دولت۔ اس میں انہوں نے 4 طرح کے کنسیپٹ پیش کیے: پیدائش دولت، تبادلہ دولت، تقسیم دولت، صرف دولت۔ انہوں نے کہا کہ جو اکنامکس ہے وہ دولت کی پیدائش کے بارے میں اس میں پڑھا جاتا ہے، تبادلہ کے بارے میں، تقسیم۔ اس سے پہلے ایڈم اسمتھ سے پہلے اکنامکس کو پہلے گھریلو ضابطہ کہا جاتا تھا، پھر اس کو ریاستی سطح پر لے آئے، پھر اس کو پولیٹکس کے ساتھ جوڑا گیا۔ لیکن ایڈم اسمتھ نے پہلی دفعہ بتایا کہ یہ پولیٹکس نہیں بلکہ یہ ایک الگ ایک اپنی نوعیت کا علم ہے۔ اور یہ ایڈم اسمتھ پہ بہت سارے اعتراض بھی کیے، لوگوں نے کہا کہ یہ شیطان کا علم پھیلا رہا ہے کیونکہ دولت کی بات کر رہا ہے، تو یہ غلط علم ہے۔ لیکن جو ایک ایڈم اسمتھ تھے انہوں نے ان اعتراضات کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ دولت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف روپیہ پیسہ ہے، بلکہ دولت ہر وہ چیز ہے جس میں آپ کے لیے فائدہ پایا جائے، وہ کامیاب ہو۔ اور دوسری بات، دولت صرف اور صرف نیگیٹو کام ہی نہیں دولت سے کیے جاتے، بلکہ دولت سے آپ پازیٹیو کام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسکول بنا سکتے ہیں، آپ ہسپتال بنا سکتے ہیں وغیرہ، آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ کلاسیکل کے بعد آتے ہیں نو کلاسیکل، جس میں جو ہے وہ تھے ڈاکٹر ایلفریڈ مارشل، باقی تمام ان کے پیروکار تھے۔ انہوں نے جو ہے دولت کو معاشی یا مادی فلاح و بہبود کے ساتھ انہوں نے جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ جو اکنامکس ہے اس میں مادی فلاح و بہبود کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد آ جاتے ہیں جدید معاشی دان آ گئے تھے، ان میں رابنس ہیں، اس کے بعد کینز آ گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اگر آپ محض علمی رنگ میں جو ہے وہ اکنامکس کا مطالعہ کریں گے تو اس کو آپ کہیں گے اثباتی معاشیات۔ اگر آپ صرف اور صرف علمی جو ہے اس کو علمی رنگ میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بیانیہ جو اس کے نظریات و خیالات کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے بیانیہ معاشیات، نارمیٹیو۔ اثباتی اور بیانیہ معاشیات کے مجموعے کو آپ کہہ دیتے ہیں نظریاتی معاشیات۔ نظریاتی معاشیات کے 2 اجزاء ہیں، ایک ہے جزوی معاشیات اور دوسرا ہے کلی معاشیات۔ ڈیٹیل آپ پڑھیں گے جزوی معاشیات کی۔ جزوی معاشیات کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں مائکرو اکنامکس، اور مائکرو کہتے ہیں بہت ہی چھوٹے کو، کسی بھی چیز کا 1,00,000واں حصہ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں مائکرو۔ جزوی معاشیات میں آپ معاشیات کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ کریں گے، ایز اے ہول مطالعہ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ نظریہ قیمت ہے، کوئی بھی صارف ہے، اس نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو اس کو معاشی فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ خریدی جائیں جس کی قیمت مناسب ہو۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی چیزیں بنائی جائیں یا کون سا کام کیا جائے جس سے اس کو سیلری بہتر طور سے ملے۔ اگر کوئی چیزیں بنا رہا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی چیزیں بنائی جائیں جن کی قیمت انہیں بہتر ملے اور منافع زیادہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نظریہ قیمت میں پڑھیں گے۔ نظریہ رویہ صارف میں آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ بھی جزیاتی معاشیات کا کنسیپٹ ہے۔ اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ایک صارف جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو خرچ کرے گا، کیسے خریدے گا، چیزوں کی قیمت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے افادہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ بھی آپ جزیاتی معاشیات میں پڑھتے ہیں۔ نظریہ پیدائش دولت ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے چیزیں بنانی ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو بنائیں گے، کون سے وسائل استعمال کریں گے اور کیسے چیزوں کو پیدا کیا جائے گا، مارکیٹ میں کیسے نکالا جائے گا۔ یہ سارے مائکرو کے جزیاتی معاشیات کے کنسیپٹ ہیں۔ پھر آپ پڑھتے ہیں نظریہ
رویہ فرم، چیزیں جہاں پہ بنائی جاتی ہیں، پیدا کی جاتی ہیں، کام کیا جاتا ہے، اسے فرم کہتے ہیں۔ ایک فرم جو ہے وہ کس طرح کا رویہ رکھے گی کہ اس کو پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو، یہ آپ پڑھیں گے جزیاتی معاشیات میں۔ پھر ہے نظریہ مصارف پیدائش، کوئی بھی چیز بنانے میں جو لاگت آتی ہے اس کو مصارف پیدائش کہتے ہیں۔ یہ آپ نظریہ جو ہے وہ جزیاتی معاشیات میں پڑھیں گے کہ مصارف پیدائش جو ہیں وہ کتنے آئیں گے کسی بھی فرم کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے، ان کو کس طرح سے مصارف کو کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جائے گا۔ نظریہ ساخت اور رویہ منڈی، نظریہ ساخت، اس میں منڈی کا رویہ کیا ہوگا، یہ آپ پڑھیں گے جزیاتی معاشیات میں۔ کس طرح کے حالات ہوں گے، مکمل مقابلہ ہوگا، جارہ داری ہوگی، جارہ دارانہ مقابلہ ہوگا، منڈی کے مختلف ڈھانچوں کے تحت فرمیں کس طرح سے اپنی شے کو بنائیں گی، فروخت کیسے کریں گی، قیمت کا تعین کیسے ہوگا، یہ سب کچھ آپ اس میں جزیاتی معاشیات میں پڑھیں گے۔ اور پھر آپ پڑھیں گے نظریہ تقسیم دولت، دولت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، کن عاملین پیدائش، جو عاملین پیدائش دولت کو بناتے ہیں انہی کے درمیان ان کو تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ بھی آپ جزوی معاشیات میں ہی پڑھتے ہیں، یہ کلی کا حصہ نہیں ہے بلکہ جزوی کا ہے۔ آپ اس میں نوٹ کریں گے کہ ایک ایک چیز کا الگ الگ مطالعہ کیا جا رہا ہے، ایز اے ہول مطالعہ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہی جزیاتی معاشیات کی خاصیت ہے کہ اس میں الگ الگ چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے مائکرو لیول پہ۔ کلیاتی معاشیات کیا ہے؟ کلیاتی معاشیات کو انگلش میں آپ کہیں گے میکرو اکنامکس، اور میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا یا کبیر۔ کلیاتی معاشیات جو ہے وہ نظریاتی معاشیات کا وہ حصہ ہے جس میں معیشت کا مجموعی لحاظ سے یا کلی لحاظ سے مطالعہ کیا جائے گا، اسی لیے اس کو آمدنی اور روزگار کی معاشیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کلیاتی معاشیات میں کسی ملک کی قومی آمدنی، مجموعی صرف، مجموعی بچتیں، یعنی کہ کلیکٹیولی آپ نے اس میں اسٹڈی کرنی ہے، ایک ایک جز کی اسٹڈی اس میں نہیں کرتے۔ شرح سود ہو گیا، قیمتوں کی اور سطح، ان سے متعلق جتنے بھی نظریات ہیں ان کا مطالعہ آپ اس میں کریں گے۔ اور اگر اس کو بہتر طور پر جاننا ہے تو اس کے ارتقاء کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ جو کلیاتی معاشیات ہے یہ 1930s کے بعد جو ہے 1930s میں عالمی طور پر کساد بازاری ہو گئی تھی، اس کے بعد اس کے بہتر طور پر کنسیپٹ جو ہیں وہ وجود میں آئے تھے۔ تو سب سے پہلے اس میں کلاسیکی کلیاتی معاشیات ہے جو آپ پڑھیں گے۔ 1930s کے دنوں سے پہلے جو تھے نا، آمدنی اور روزگار کے بارے میں جو نظریات تھے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھے۔ 1930 سے پہلے جو معاشیات دان تھے، جیسے جے بی سے تھے، الفریڈ مارشل تھے، پیگو تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ معیشت میں ہر وقت اور ہمیشہ مکمل روزگار رہے گا، کبھی بھی بے روزگاری پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ مکمل روزگار ہوگا، ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق امپلائمنٹ مل جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے معاشی معاملات میں، عدم مداخلت کا نظام ہونا چاہیے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو معیشت ہے وہ آزاد معاشی نظام ہوگا، معیشت میں حکومت کے تابع نہیں ہوگا۔ لیکن 1930 کے بعد ہی یہ خیالات جو ہے وہ بدل گئے، اور پھر کینز آ گئے۔ کینز نے اپنے الگ تصورات پیش کیے۔ 1930s میں جب عالمی سطح پر کساد بازاری ہوئی تو 1933 کے بعد تک کا جو دور تھا، 1929 سے 1933 تک، یہ بربادی کا دور تھا، معاشی بربادی کا۔ عالمی سطح پر کساد بازاری ہو گئی تھی تو بے روزگاری بہت زیادہ پھیل گئی تھی پوری دنیا میں۔ لندن اور نیو یارک کی گلیوں میں جو ہے وہ روزگار کے لیے لوگ پھرتے تھے، انہیں روزگار نہیں ملتا تھا۔ دوسری طرف چیزیں بن بکے رہ جاتی تھی، جو چیزیں بنتی تھی وہ آگے سیل نہیں ہو پاتی تھی۔ تو پھر کینز نے، جو کہ مارشل کا شاگرد تھا، 1936 میں اس نے اپنی ایک بک لکھی جس کا نام تھا جنرل تھیوری کے نام سے، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو کسی بھی ملک کی آمدنی اور روزگار کی توازنی سطح وہاں پر طے پائے گی جہاں پر مجموعی طلب، ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی آپس میں برابر ہو جائیں گی۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے
کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں معیشت کو توازن ہو وہاں معیشت کا مکمل روزگار بھی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جو توازن ہے وہ مکمل روزگار سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، جس کو افراط زر کہیں گے، اور توازن مکمل روزگار سے نیچے ہوگا تو اس کو تفریط زر کہیں گے۔ اور اس نے کہا یہ دونوں ہی صورتحال نامناسب ہیں، ان دونوں کو دور کرنے کی خاطر حکومت کی مداخلت جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کی مداخلت ضروری نہیں ہے، لیکن کینز کہہ رہا ہے کہ حکومت کی مداخلت بالآخر کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ افراط زر اور تفریط زر کی سچویشن جو ہیں دونوں مارکیٹ کے لیے، اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے بعد آ جاتے ہیں جی ہکسین کلیاتی معاشیات۔ ہکس نے کیا کہا، کیونکہ کینز کے باقی کنسیپٹ تو ٹھیک تھے لیکن اس نے شرح سود کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا تھا، تو ہکس نے آ کے شرح سود کو بھی شامل کیا، اور آئی ایس اور ایل ایم کے تصورات جو کہ میتھمیٹیکل میں آپ لوگ کر چکے ہیں، آئی ایس اور ایل ایم کے تصورات ہکس نے پیش کیے، وہاں پہ آپ نے کینز کا بھی پڑھا اور ہکس کا بھی پڑھا۔ تو پھر ہکس نے آ کے آئی ایس ایل ایم کے جو ہیں وہ تصورات پیش کیے۔ اس کے بعد آئے ہیں جناب عرصہ طویل کی کلیاتی معاشیات، 4 نمبر پہ ہے عرصہ طویل کی کلیاتی معاشیات۔ کینز نے آمدنی روزگار کے تعین میں جو نظریہ پیش کیا وہ صرف اور صرف شارٹ رن کا تھا، اس میں وسائل، ٹیکنالوجی، سرمایہ کی مقدار، آبادی وغیرہ سب فرض کیا گیا تھا کہ متعین ہے، جو ہے یہ چینج نہیں ہوتے، لیکن جو بعد میں آئے جیسے ہیرڈ عمر وغیرہ تھے، انہوں نے عرصہ طویل کے متعلق جو آمدنی اور روزگار وغیرہ کے نظریات اپنے پیش کیے اور اس صورتحال کو معاشی ترقی کے ساتھ بھی منسلک کیا۔ تو جو عرصہ طویل کی کلیاتی معاشیات ہے وہ پھر کینز کی جو شارٹ رن کی کلیاتی معاشیات ہے اس سے ڈیفرنٹ ہو گئی۔ پھر 5 نمبر پہ ہے جدید کلیاتی معاشیات۔ جدید نظریات کیا ہے؟ کینز جو ہے اس نے اپنے نظریہ روزگار میں مجموعی طلب اور رسد کے جو تصورات پیش کیے تھے اس میں پرائز کا، قیمتوں کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر جو جدید آئے ہیں معاشیادان، انہوں نے آ کے قیمتوں کا بھی اس میں ذکر کیا اور ایک نئی کلیاتی معاشیات جو ہے وہ سامنے آئی چینجنگ کے ساتھ۔ اور پھر 6 نمبر پہ ہے استحکامی کلیاتی معاشیات۔ استحکامی کلیاتی معاشیات، کلیاتی معاشیات کا بڑا حصہ جو ہے آمدنی روزگار سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر جڑا ہوا ہے، ظاہری سی بات ہے۔ اکنامکس کا جو بڑا حصہ ہے وہ آمدنی روزگار سے ریلیٹڈ ہے۔ کلیاتی معاشیات کے نظریات کی زیادہ تر جو ترقی اور ترویج جو ہے وہ نظریہ روزگار سے ہی منسلک رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ نظام سرمایہ داری کی جو حامل معیشتیں تھی، جہاں پہ نظام سرمایہ داری زیادہ تھا، افراط زر، بے روزگاری، تجارتی چکر، اس طرح کے مسائل وہاں پر آنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ضروری تھا کہ معیشت کی فائن ٹیوننگ کی جائے، استحکام لایا جائے۔ تو اس لیے استحکامی معاشیات جو ہے وہ وجود میں آئی۔ جو بعد میں آنے والے معیشت دان تھے انہوں نے استحکامی معاشیات کے لیے مالیاتی اور زرعی پالیسیوں کا جو ہے وہ کنسیپٹ پیش کیا کہ اس کی وجہ سے معاشیات میں فائن ٹیوننگ ہو سکتی ہے۔ کھلی کلیاتی معاشیات 7ویں نمبر پہ ہے کھلی کلیاتی معاشیات۔ اس میں کیا ہے، پہلے معاشیات جو کھلی معاشیات تھی اس میں کلوزڈ اکانومی اس کو کہا گیا تھا، بند معیشت کہا گیا تھا، لیکن بعد میں ضرورت کے حساب سے اس کو کھلی معیشت جو ہے وہ کہا گیا۔ کھلی معیشت سے مراد ہے کہ اس میں بین الاقوامی تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ بند معیشت یہ تھی کہ اس میں بین الاقوامی تجارت نہیں ہو سکتی تھی، صرف اپنے ملک میں لوگ تجارت کر سکتے تھے، تو اس لیے بعد میں کلیاتی معاشیات کا تصور جو ہے وہ پیش کیا گیا، کیونکہ اس کے کلیاتی معاشیات جو کھلی معاشیات ہے اس میں بیرونی تجارت بھی شامل کی گئی۔